ہوا اوسم بادل آج سے رنگ جمائیں گے۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں بارش اور برفباری۔ کوئٹہ سمیت مرچ کچلاک جوب چمن سمیت دیگر مقامات پر برفباری۔ کراچی میں آج بارش کا امکان، جبکہ بارش کے بعد یکبستہ ہوائیں بھی چلیں گی۔ درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جا سکتا ہے۔ مری میں اگلے 2 روز تک شدید برفباری کا امکان۔ 18 انچ سے زائد برفباری کی پیشگوئی کے بعد متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش اور برفباری کی وجہ سے فلیش فلڈ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ مغرب سے آنے والا یہ سسٹم 24 جنوری تک جاری رہے گا۔ پاکستان کی معاشی صلاحیتوں کا اعتراف۔ پاکستان میں سرمایہ کاری انتہائی منافع بخش قرار۔ ڈیووس میں فائنڈنگ گروپ کے زیر اہتمام عالمی اقتصادی فورم میں منعقدہ انسپائرنگ پاکستان فورم کی پروقار تقریب۔ پاکستان کی ترقی، وسائل اور سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا گیا۔ سی ای او AKD سیکیورٹیز فرید عالم نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ اور آئیڈیاز کی کمی نہیں۔ کو چیئرمین پاس فائنڈنگ گروپ اکرام سہگل نے زور دیا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھا جائے۔ سابق فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ولسن سینٹر ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ مائیکل کوگل مین نے پاکستان کی بے مثال صلاحیت اور وسائل کو سراہا۔ سابق CEO پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ابوبکر نے پاکستان کو مستحکم اور سرمایہ کاری کے لیے بڑی مارکیٹ قرار دیا۔ فورم سے ایگزیکٹو چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ سمیر چشتی نے بھی اظہار خیال کیا۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم شرکا نے تقریب کو پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اہم قرار دے دیا۔ چیئرمین پاتھ فائنڈر زرار سہگل نے بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں ملک میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری آئے۔ سینئر وائس چیئرپرسن MITE ہما بقائی نے بھی پاکستان کے معاشی اشاریے مثبت قرار دیے۔ وزیر اعظم سمیت قومی قیادت کی کارکردگی کو سراہا۔ VRG کمپنی کے CEO سلمان علی بولے، آج پاکستان دنیا کے لیے انتہائی اہم ملک بن چکا ہے۔ اوزی گروپ کے چیئرمین عثمان شیخ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں نجی شعبے کا انتہائی اہم کردار ہے۔ سوئچ کمپنی کے نوجوان چیئرمین حسین شاہ نے پہلی بار عالمی فورم پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ کہا، ہماری کمپنی ایک پیمنٹ پلیٹ فارم ہے، ہم وزیر اعظم کے کیش لیس ویژن پر کام کر رہے ہیں۔ ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے ایگزیکٹو چیئرمین سمیر چشتی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم۔ بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں بولے، ایشیا پاک گزشتہ 10 برسوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہے اور اس دوران تجربہ غیر معمولی طور پر شاندار رہا ہے۔ ایشیا پاکستان میں سرمایہ کاری پر بلش نہیں، میکسیمم بلش سوچ رکھتی ہے۔ انہوں نے سیاسی اور عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی کاوشوں نے سرمایہ کاروں کے لیے ماحول سازگار بنایا۔ سمیر چشتی نے پاکستان کو دنیا کے مڈل پاور قرار دیا۔ بولے، پاکستان واحد ملک ہے جس نے امریکہ اور چین دونوں سے بہترین تعلقات قائم کیے۔ پاکستان نے غزہ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی۔ شمولیت کی دعوت امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دی، جس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو امید ہے کہ اس فریم ورک کے قیام سے مستقل جنگ بندی کے نفاذ، فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد میں نمایاں اضافے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے عملی اقدامات ممکن ہوں گے۔ پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت سے متعلق مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں 8 اسلامی ممالک کی جانب سے صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ایران کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہوگی، لیکن جوہری پروگرام بحال ہوا تو کارروائی کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر سخت وارننگ۔
امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ماضی میں امریکہ کی کارروائی نے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روک دیا تھا۔ اگر امریکہ نے ایران کے ایٹمی نظام کو نشانہ نہ بنایا ہوتا تو ایران 2 ماہ کے اندر جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں سڑکوں پر اندھا دھند گولیوں کو لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ان کی جانب سے فوجی کارروائی کی دھمکی کے بعد ایرانی حکام نے سینکڑوں افراد کو پھانسی دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ گل پلازا میں سرچ آپریشن چھٹے روز بھی جاری۔ ملبے سے اب تک 60 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جن میں سے 14 افراد کی شناخت کر لی گئی ہے۔ لاپتہ افراد کی تعداد 88 ہے۔ حکام کے مطابق 48 افراد کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا ہے۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے کہ سندھ فورینزک DNA لیب 24 گھنٹے کام کر رہی ہے۔ بیشتر لاشیں مکمل نہیں، ٹکڑوں کی صورت میں موصول ہوئیں۔ مجموعی طور پر 51 ورثہ کے DNA سیمپلز لیے گئے۔ ورثہ کے سیمپلز والدین و بچوں سے ترجیحی بنیاد پر لیے گئے۔ عوام سوشل میڈیا کی خبروں پر بھروسہ نہیں کریں، جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھے گی آگاہ کیا جائے گا۔ اتنی بڑی آگ ہے، صرف شارٹ سرکٹ کا کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے، مکمل تحقیقات ہوں گی۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کوسا کی میڈیا سے گفتگو کہا کون سے دروازے بند تھے، کون سے کھلے تھے، اس کی بھی تحقیقات کی جائے گی۔ جس کی بھی غفلت سامنے آئی اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔ کراچی کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ 2 ماہ کے اندر کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فعال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ سیف سٹی اتھارٹی اجلاس میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے 200 ملین کے نظر ثانی شدہ بجٹ کی منظوری دی۔ سیف سٹی اتھارٹی عارضی طور پر سینٹرل پولیس آفس سے کام کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حیدرآباد اور سکھر میں بھی سیف سٹی منصوبے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس 1,88,000 کی سطح عبور کر گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔